اچھا ہم لوگ نا اس لیے اتنا زیادہ وہ ہو رہے ہیں، انہوں نے ہمیں بالکل الگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی آوازیں لگا کے ہمیں ایک طرف ہانک دیتے تھے۔ ہم نے 5 دنوں میں کوئی اور ملک کا باشندہ نہیں دیکھا۔ انہوں نے ان کو الگ حج کروایا الگ سہولتوں کے ساتھ، اور ہم جو تھے سرکاری حج والے یا یہ غریب ملکوں کے غریب لوگ جیسے بنگلہ دیش ہے یا پیسے کم ہمارے آتے ہیں نا، تو انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے۔ ہر جگہ پہ مینا کے خیموں میں ہمیں اے سی نہیں دیا، باقی لوگوں کو اے سی ملے ہوئے تھے، دور دور دوسرے لوگوں کے جو خیمے تھے ان میں اے سی تھے۔ ہم نے خالی ہوا پہ 55 ڈگری درجہ حرارت تھا، ایکچولی وہ 47 تھا، فیل لائک 55 تھا، اور قیامت کی لو، اور ہم ان 100 بندوں کے خیمے میں 500 خواتین ہم لوگ وہاں بیٹھی ہوئی، اور جمرات میں والی سائڈ پہ انہوں نے جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے خیمے تھے 5 اسٹار ہوٹلوں جیسے۔ ہمیں اس روڈ پر جس پر یہ میں نے ویڈیو بھیجی ہمیں کنفائنڈ کیا ہوا تھا، یہاں پہ دائیں بائیں انہوں نے جانے کے راستے بند کیے ہوئے تھے، لیکن یہ جمرات کے قریب جگہ ہے، تو یہاں پہ جو اگر خیمے تھے نا ایلیٹ کلاس کے، انہوں نے ہم لوگوں کو دیکھ کے اپنے دروازے بند کر لیے، لاک کر لیے، لوگ مر رہے تھے ان کے سامنے، اور لوگ ان کو کہہ رہے تھے ہمیں پانی کی بوتل دے دو، پانی دے دو، یہ بندہ مر رہا ہے۔ وہ ایک بوتل پانی کی نہیں دے رہے تھے، سامنے فریج میں پانی کی بوتلوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس طرح انہوں نے لوگ مارے ہیں سارے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آگے یہ لوگ شہید نہیں ہوئے، یہ لوگ قتل ہوئے ہیں۔ انہوں نے مارا ہے انہیں، پانی نہیں دیا، پورے جمرات کے راستے میں کہیں پانی نہیں تھا۔ ہم لوگوں کو خود مرتا ہوا دیکھے، ترلے کر رہے تھے، منتیں کر رہے تھے کہ میرے منہ میں پانی ڈالو۔ ایک عورت مر رہی تھی، اس کا آخری سانس تھا، ہمارے پاس اتنا پانی نہیں تھا، ہم مرتے ہوئے بندے کے منہ میں ایک چمچ پانی ڈال دے۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، ان کو پیسے چاہیے تھے، یہ ہماری منسٹری کو کہتے، ہمیں یرغمال بنا لیتے، ہماری منسٹری کو کہتے اپنے بندے چھڑانے ہیں تو اتنے پیسے دو، ہم اپنے گھر والوں کو کہتے کہ پیسے دو انہیں۔ انہوں نے صرف ان لوگوں کو سہولتیں دی جو امیر ملکوں کے لوگ تھے، جنہوں نے ایک کلاس ایک کیٹیگری میں حج کیا۔ ہم لوگوں کو انہوں نے جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا ہے، ہمیں جانوروں کی طرح ہر جگہ پہ انہوں نے پھینک دیا، ہم سے کوئی سنت پوری نہیں ہونے دی حج کے مناسک میں۔ وقوف عرفات، مغرب سے پہلے ہم عرفات کو نہیں چھوڑ سکتے تھے ورنہ حج نہیں ہوتا، وہ فرض ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا مغرب سے پہلے نکلو، ہم نے فتویٰ لیا ہے، ہر بات کا کہتے تھے ہم نے فتویٰ لیا ہوا ہے، تو جمرات ہم زوال سے پہلے ہم رمی نہیں کر سکتے، یہ ہمیں کہتے تھے پہلے رمی کرو، ہم نے فتویٰ لیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے مینا میں ہمیں پہلی رات نہیں رہنے دیا، کہتے یہیں سے عرفات جاؤ، ہم نے فتویٰ لیا ہوا ہے، ہر بات کا کہتے تھے ہم نے فتویٰ لیا ہوا ہے۔ تو یہ فرائض کے بھی فتوے لے لیے، سنت اور واجب کے بھی فتوے لے لیے، ہم لوگوں کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہمارا حج ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ پھر ہر طرح کی گاڑی بند کر دی، لوگ پیدل طواف زیارت کے لیے جمرات سے پیدل جا رہے ہیں، مینا سے پیدل جا رہے ہیں، ٹیکسیاں ہیں تو 500 ریال پر ہیڈ مانگ رہی تھیں، ایک بندے کا 500 ریال حرم جانے کا، وہ بھی حرم کے پاس نہیں اتارتی تھیں، یا مینا واپس آنا ہے تو مینا کے پاس نہیں اتارتی تھیں۔ ایک لڑکی حرم سے آئی، حرم یہاں سے 16 کلومیٹر تھا مینا سے، اور اس کو انہوں نے جہاں اتارا 6 بجے کہیں اتارا ٹیکسی نے مینا کے سائڈ پہ، اور وہ 8 بجے اپنے خیمے میں پہنچی، کہتی اتنی دور اتارا کہ میں 2 گھنٹے مسلسل پیدل چل کے تو یہاں پہنچی ہوں۔ بہت برے حالات ہیں، یہ جھوٹ ہے کہ لوگ گرمی کی وجہ سے مر گئے، عرب میں ہمیشہ اتنی ہی گرمی ہوتی ہے، انہوں نے ہم جیسوں کے لیے اس گرمی کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوا تھا۔ ہمیں پورے عرفات کے قیام کے دوران ہمیں کھانا نہیں ملا، پانی کبھی کبھی آتا تھا بوتلیں، وہ بھی گرم۔ پھر عرفات سے ہم مزدلفہ آئے بغیر ناشتے کے، عرفات میں ناشتہ نہیں ملا، لنچ نہیں ملا، رات کا ڈنر ہمارا نہیں ملا ہمیں مزدلفہ میں، صبح ناشتہ ہمیں مزدلفہ میں نہیں ملا۔ وہاں سے جب ہم پیدل مینا آئے تو قریب آ کے یہ کہتے ہیں آپ جمرات چلے جائیں، وہاں ہم اس سڑک پہ مڑے تو یہ جو میں نے ویڈیو بھیجی، یہاں جو لوگ ہیں یہ اس سڑک پہ مر رہے تھے، اور یہ وہاں پہ یہ سب ہوا کہ مطلب نہ پانی نہ خوراک نہ واش روم کی فیسلٹی۔ تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے گرمی ہو گئی تو لوگ مر گئے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہمیشہ ہی ہوتی ہے، ان کا انتظام رکھنا ہوتا ہے۔ اب جو ان کے 5 اسٹار ہوٹل تھے وہاں تو نہیں ہوا تھا،